مولانا طارق جمیل صاحب نے مولانا منظور مینگل صاحب کے حوالے سے خاموشی توڑ دی. پتا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. تو اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ مولانا منظور مینگل صاحب جو بھی میرے اوپر الزامات لگائے، میرے دل میں ذرا بھی نفرت نہیں ہے مولانا منظور مینگل کے حوالے سے، یعنی میرا دل بالکل صاف ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ رائے بینڈ والوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن پھر بھی میرا ان کے حوالے سے دل بالکل صاف ہے، کوئی بھی کینہ کوئی بھی بغض ان کے حوالے سے نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات ہے مولانا طارق جمیل صاحب میں یہی خوبی ہے کہ وہ اتحاد امت کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ان کو وہ معاف کرتے ہیں. دوسروں کے حوالے سے بغض نہ رکھیں، ان کی ایک غلطی کو پکڑ کر تمام اچھائیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں. مولانا جمیل صاحب کا یہ کہنا ہے مولانا منظور مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے جو میرے اوپر الزام لگایا ہے غصاخی کا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں غصاخی کی ہے، اگر دیکھا جائے جو الزام ہے یہ امام راضی کے اوپر اور اس کے علاوہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر ان کے اوپر بھی غصہ کا فتویٰ لگتا ہے. جو تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا، میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے بھی، چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات. اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ ایک حبۃ و خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہے. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے. سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے. اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ. آپ پڑھ لیں سارے اس میں. ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شے نہیں. تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا. تو اس کی تو ظلم بالمؤمنین خیرہ، یعنی بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک غلطی کو پکڑ کر ان کی جتنے بھی دین کے حوالے سے خدمات ہیں ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ان کے حوالے سے ان علماء کے حوالے سے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، رائے بینڈ والوں نے یا اس کے علاوہ دیگر بہت سے علماء ہیں، اور اس کے علاوہ جو الزامات لگائے گئے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر مولانا منظور مینگل کی طرف سے، تو ان کے حوالے سے میرے دل میں ذرا بھی نفرت نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسالک کے اندر جو فرقہ پرست علماء ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، اگر ان کے مسلک کا کوئی بھی علماء یا کوئی بھی بندہ اگر وہ دوسرے مسلک کے ساتھ ملتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا پھر ان سے کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا ان کے بیانات بھی سنتا ہے، تو اس کے اوپر غصاخی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک سے ہی خارج ہے، یہ ہمارے مسلک میں بالکل ہی نہیں ہے، اس کو مسلک سے نکال دیا جائے، یہ تو گستاخ ہو گیا ہے، یہ تو رافضی ہو گیا ہے. جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ملاقات کی، تو اس بات کے اوپر بھی بہت سے ایسے تبلیغ جماعت کے اندر جو فرقہ والے علماء ہیں ان کا تعصبانہ دین بان گیا مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کیوں کی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں نہ بڑھو.